السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج دیکھیں گے بچت اور سرمایہ کاری کا طریقہ۔ اس سے پہلے لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا مجموعی طلب اور مجموعی رصد کے طریقے سے کس طرح سے قومی آمدنی کا توازن فائنڈ آؤٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو قومی آمدنی کے توازن معلوم کرنے کے یہی دو طریقے ہیں، پہلا مجموعی طلب اور مجموعی رصد کا طریقہ، اور دوسرا بچت اور سرمایہ کاری کا طریقہ۔ پہلا طریقہ ہم لاسٹ لیکچر میں کر چکے، آج ہم دیکھ رہے ہیں سیکنڈ میتھڈ، بچت اور سرمایہ کاری کا۔ تو اس طریقے میں قومی آمدنی کا توازن وہاں پر ہوگا جہاں پر بچتیں اور سرمایہ کاری آپس میں ہو جائیں گی، اور جہاں جب کبھی بھی توازن میں بگاڑ آتا ہے، قومی آمدنی کی توازی سطح بچتوں سے اوپر چلی جائے اور یا اس سے نیچے آ جائے، تو خود بخود اکانومی میں دوبارہ سے کچھ فورسز اس کو ریگولیٹ ہوتی ہیں اور اس کو اگین جو ہے وہ آپ ایکویلبریم اچیو ہو جاتا ہے۔ یہ ڈائیگرام آپ دیکھ رہے ہوں گے اپنی اسکرینس پر، تو اس میں دیکھیں تو وائی ایکسس پر ہم نے قومی آمدنی کو شو کیا ہے اور ایکس ایکسس پر بچت اور سرمایہ کاری دیکھی گئی ہے۔ اب چونکہ ہم نے خود اختیار سرمایہ کاری لی ہے، آٹونومس سرمایہ انویسٹمنٹ ہے، یعنی آمدنی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ فکس رہے گی، تو اس کا خط جو ہے وہ ایکس ایکسس کے متوازی ہے، آئی انویسٹمنٹ کا خط ہے۔ ہم نے کل جو ہم نے ٹیبل دیکھا تھا اس کے اکارڈنگ ہی یہ ڈائیگرام جو ہے وہ بنائی گئی ہے۔ تو آٹونومس انویسٹمنٹ ہے آئی، اور اس کے بعد جو آپ کا پازیٹیولی سلوپڈ ہے ایس، یعنی سیونگز کا خط ہے، جو یہ شو کر رہا ہے کہ آمدنی بڑھنے کے ساتھ ساتھ سیونگز میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس لیے یہ پازیٹیولی سلوپڈ ہے، نیچے سے اوپر سے دائیں جانب کی اوپر کی طرف موو کرتا ہے۔ اب جہاں توازنی سطح کہاں پر مقرر ہوئی، جہاں پر ایس اور آئی دونوں برابر ہیں، اور وہ ای کو شو کرتا ہے، قومی آمدنی کی توازنی سطح 200 کروڑ ہے، اور یہاں پر جو سیونگز اور انویسٹمنٹ ہے وہ 20 کروڑ کے برابر ہے۔ اب اگر اس سے ہم دیکھتے ہیں، اگر قومی آمدنی بڑھ کر 250 ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر دیکھا جائے تو آمدنی جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے اور سیونگ وہ دونوں برابر نہیں رہی، سیونگز آر گریٹر دین انویسٹمنٹ، تو یہاں پر دیکھا جائے تو گیپ آ گیا ہے، یعنی کہ یہ دونوں آپس میں برابر نہیں رہیں، تو اٹ مینس کہ سیونگ زیادہ ہیں، لوگ بچا رہے ہیں، لوگ خرچ نہیں کر رہے، کنزمپشن لوگوں کی کم ہو گئی اور سیونگز بڑھ گئی ہے۔ جب لوگ خرچ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے اشیاء بک نہیں رہیں جو پروڈیوس ہو چکی ہیں اکانومی میں، اور پھر جب اشیاء نہیں بکتی، اشیاء کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں پرائسز ان کی کم ہو جاتی ہیں، جب پرائسز کم ہوتی ہیں تو منافع بھی کم ہو جاتے ہیں، اور اس لیے سرمایہ انویسٹمنٹ کو وہ افیکٹ کرتے ہیں۔ تو انویسٹمنٹ کم ہوتی ہے تو بہت سے جو یونٹس ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، کارخانے اشیاء کو پروڈکشن روک دیتے ہیں، تو کچھ لوگ جو ہیں ان کی آمدنیاں گر جاتی ہیں، ان کو جب وہاں سے نکال دیا جائے عارضی ملازمین کو، تو اس صورت میں لوگوں کی آمدنیاں گر جاتی ہیں، تو قومی آمدنی کم ہو جاتی ہے، 250 سے گرتے گرتے وہ دوبارہ 200 پر آ جائے گی، اور جب آمدنی کم ہوگی تو سیونگز بھی کم ہو جائیں گی، تو اگین جو ہے وہ سیونگز ای پر پہنچ جاتی ہیں، اور قومی آمدنی بھی 250 سے 200 پر آ جائے گی، دوبارہ سے توازن اچیو ہو جائے گا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اگر قومی آمدنی کی توازنی سطح 150 کروڑ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر سیونگز کم ہے اور انویسٹمنٹ زیادہ ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی آمدنیاں تو کم ہیں لیکن لوگوں میں خرچ کرنے کا رجحان ہے، انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، کارخانے کھل رہے ہیں، نئے یونٹس لگائے جا رہے ہیں، اشیاء کی پروڈکشن ہو رہی ہے، تو جب اس قسم کی صورتحال ہوگی تو لوگوں کو روزگار ملے گا، اشیاء کی پروڈکشن سے سپلائی بڑھے گی تو لوگ بھی کام میں لگیں گے، لوگوں کی آمدنیاں بڑھیں گی، تو قوم کی آمدنی جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے 150 سے 200 تک کی طرف موو کر جائے گی، اور لوگوں کی جو بچتیں ہیں وہ بھی بڑھ جائیں گی کیونکہ آمدنیوں میں اضافہ ہوا، تو ایک بار پھر جو ہے اکانومی وہ 200 کروڑ پر آ جائے گی، اور یہاں پر سیونگ اور انویسٹمنٹ آپس میں برابر ہو جائیں گی۔ تو اس طرح سے خود بخود جو ہے وہ طلب اور رصد کی قوتیں جو ہیں وہ اکانومی کو ریگولیٹ کرتی ہیں، اور قومی آمدنی کے توازنی سطح دوبارہ سے حاصل ہو جاتی ہے۔ تو چیپٹر آپ کا کمپلیٹ ہوا،
نیکسٹ آپ کے مشقی سوالات ہیں، اس میں آپ دیکھیں تو آپ کے ایم سی کیوز گیون ہے، چونکہ اب آپ کمپلیٹ چیپٹر پڑھ چکے ہیں تو اس لیے کوئی مشکل نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ ان ایم سی کیوز کو جو ہے وہ کیسے سالو کر سکتے ہیں، ایزیلی سالو کر سکتے ہیں۔ تو آپ کا یہ جو ہوم ورک ہے کہ آپ نے یہ ایم سی کیوز